بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو خروج بیسنئی کے متعلق عرض کروں گا۔ میں علامہ طلب حسین کرمانی بصری یاسرآباد چک مغل تحصیل میت ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے دو چینل ہیں، ایک کرمانی ٹی وی اور دوسرا کرمانی ٹی وی 3۔ کرمانی ٹی وی میں میرا مسائل ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہیں، اور کرمانی ٹی وی 3 جس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ان کے مسائل ہیں۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا فعل جو منافی نماز ہو بقصدن کرنا، مگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا منافی قصدن پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوئی، اور بلا قصد کوئی منافع پایا گیا تو نماز باطل۔ مثلا بقدر تشہد پڑھنے کے بعد تیمم والا پانی پر قادر ہوا، یا موضع مسا کے یہ ہوئے تھا اور مدت پوری ہو گئی، یا عمل قلیل کے ساتھ موضع اتار دیا، بالکل بے پڑھا تھا اور کوئی عیب بے کسی کے پڑھانے محض سننے سے یاد ہو گئی، یا ننگا تھا اب پاک کپڑا بقدر سطر کسی نے دے دیا، لا کر دے دیا، جس سے نماز ہو سکے، یعنی بقدر معنی اس میں نجاست نہ ہو، یا ہو تو اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جس سے پاک کر سکے، یا یہ بھی کہ مگر اس کپڑے کی چوتھائی یا زیادہ پاک ہے، یا اشارے سے پڑھ رہا ہے، اب رکوع یا سجود پر قادر ہو گیا، یا صاحب ترتیب کو یاد آیا کہ اس سے پہلے کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اگر وہ صاحب ترتیب امام ہے تو مقتدی کی بھی گئی، یا امام کو حدث ہوا اور امی کو خلیفہ کیا اور تشہد کے بعد خلیفہ کیا تو نماز ہو گئی، یا نماز فجر میں آفتاب طلوع کر آیا، یا نماز جمعہ میں عصر کا وقت آ گیا، یا عیدین میں نصف النہار شروع ہو گیا، یا پٹی پر مسا کیے ہوئے تھا اور زخم اچھا ہو کر وہ گر گئی، یا صاحب عذر تھا اب عذر جاتا رہا، یعنی اس وقت سے وہ حدث موقوف ہوا یہاں تک کہ اس کے بعد کا دوسرا وقت پورا خالی رہا، یا نجس کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا اور اسے کوئی چیز مل گئی جس سے طہارت ہو سکتی ہے، یا قضا پڑھ رہا تھا اور وقت مکروہ آ گیا، یا باندھی سر کھولے نماز پڑھ رہی تھی اور آزاد ہو گئی اور فوراً سر نہ ڈھانکا، ان سب صورتوں میں نماز باطل ہو گئی۔ یہ عام کتب میں بھی مشہور ہے اور بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ مقتدی امی تھا اور امام قاری، اور نماز میں اسے کوئی آیات یاد آ گئی تو نماز باطل نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے۔ قیام و رکوع سجود قاعدہ اخیرہ میں ترتیب فرض ہے۔ اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام کیا تو وہ رکوع جاتا رہا، اگر بعد قیام پھر رکوع کرے گا نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر سجدہ کر لیا ہو جائے گی نماز، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ رد المحتار میں مسئلہ موجود ہے۔ جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی مطابقت مقتدی پر فرض ہے، یعنی ان میں کا کوئی فعل امام سے پیشتر ادا کر چکا اور امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد ادا نہ کیا تو نماز فاسد، نماز نہ ہوگی۔ مثلا امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کر لیا اور امام رکوع یا سجدہ میں ابھی آیا بھی نہیں تھا کہ اس نے سر اٹھا لیا تو اگر امام کے ساتھ یا بعد کو ادا کر رہ گیا نماز ہو گئی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ دور مختار اور عید المختار میں مسائل موجود ہیں۔ مقتدی کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں صحیح تصور کرتا ہو، اور اگر اپنے نزدیک امام کی نماز باطل سمجھتا ہے تو اس کی نہ ہوئی، اگر امام کی نماز صحیح ہو۔ دور مختار میں یہ مسائل موجود ہے۔ اب میں آپ کو نماز کے واجبات عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا، الحمد پڑھنا، یعنی ان کی 7 آیاتوں کہ ہر ایک آیات مستقل واجب ہے۔ ان میں ایک آیات بلکہ ایک لفظ کا ترک بھی ترک واجب ہے۔ سورت ملانا، یعنی ایک چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر، یا 3 چھوٹی آیاتیں جیسے ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستکبر، یا 1 یا 2 آیاتیں 3 چھوٹی سی برابر چھوٹی کے برابر پڑھنا۔ نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں قرات واجب ہے
الحمد اور اس کے ساتھ سورت بلا نفاذ کی تو پہلی رکعتوں اور نفل و وتر کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ الحمد کا سورت سے پہلے ہونا، ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمدللہ پڑھنا، الحمد و سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا، آمین تابع الحمد ہے اور بسم اللہ تابع سورت۔ یہ اجنبی نہیں، قرات کے بعد مثلا رکوع کرنا، ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ ہونا کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن حاصل نہ ہو۔ تعجیل ارکان یقین یعنی رکوع و سجود جو ہے قوما جلسہ میں کم از کم ایک بار جو ہے سبحان اللہ کہنے کی قدر ٹھہرنا، یوں ہی قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ قاعدہ اولا اگرچہ نماز نفل ہو اور فل وتر یا سنن، سنن کہتے ہیں سنت کو رسول اللہ علیہ وسلم کی جو سنتے ہیں، رواتب میں قاعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ پڑھنا، دونوں قیدوں میں پورا تشہد پڑھنا، یوں ہی جتنے قاعدے کرنے پڑے سب میں پورا تشہد واجب ہے، ایک لفظ بھی چھوڑے گا ترک واجب ہوگا، اور لفظ السلام دوبارہ اور لفظ علیکم واجب نہیں، اور وتر میں دعائے قنوت پڑھنا اور تکبیر قنوت اور عیدین کی 6 تکبیریں، اور عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر، رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا، اور ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا، اور غیر جہری میں آہستہ ہر واجب و فرض کا اس کی جگہ پر ہونا، رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا اور سجود کا وہی بار بار ہونا، دوسری سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، اور 4 رکعت والی میں تیسری پر قاعدہ نہ ہونا۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، سہو ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا، 2 فرض یا واجب یا 2 واجب فرض کے درمیان 3 تسبیح کی تعداد قدر وقفہ نہ ہونا، امام جب قرات کرے بلند آواز سے ہو خواہ آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا، قرات کے تمام واجبات میں امام کی مطابقت کرنا۔ میرے دوستو انشاءاللہ بقیہ مسائل میں واجبات کے پھر عرض کروں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔